السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی، آج کا ولاگ ان تمام بہنوں کے لیے جو کہ اپنے نصیب کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کافی دنوں سے مجھے ایسے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ کچھ اچھے نصیب کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جسے اگر میں نصیب کھولنے والی چابی بولوں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اگر میرا چینل پہ نیو ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس میرا بیل نوٹیفیکیشن ڈیلی آتا رہے، اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں جس کی اس کو ضرورت ہے، اور ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اگر ویڈیو پسند آئے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آج کل آپ لوگوں کو سب کو ہی پتہ ہے کہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے نصیب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، جو بھائی اپنی بہنوں کے لیے پریشان ہیں، اور خاص طور سے ان لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ لڑکا کیسا ہوگا، کس طرح ہماری بچیوں کو رکھے گا، یا پھر ان کا نصیب آگے کیسا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں سب۔ تو ساتھ ساتھ میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ معمول بنا لیں اپنی ڈیلی روٹین میں پڑھنے کا۔ تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی 9 سے 10 بیٹیاں بھی ہیں نا، تو بھی وہ کس طرح ان کی شادیاں ہو جائیں گی اور اتنے اچھے اچھے گھروں میں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ چیز دیکھ کر۔ تو آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، صرف اور صرف یہ وظیفہ کر لیں، اور ڈیلی آپ نے یہ چیز کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کے رزلٹس مل سکیں۔ اچھا، میں یہاں پر گئی تھی ذرا مال، تو اس میں مجھے تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی، تو یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بلاگ بھی میں شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کروں گی، وظیفے کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اور کس کو اس سے فائدہ ہوا وہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پہ لازمی جو ہے سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، آج میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی تھی، تو ہم لوگ جو ہے ذرا جا رہے تھے ایک فرینڈ کے گھر، تو ان کے یہاں جانے سے پہلے میں نے سوچا پہلے ہم لوگ کیک وغیرہ لے لیتے ہیں، کیونکہ باقی ساری ارینجمنٹ تو انہوں نے خود ہی کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ہم لوگ آگے تھے ذرا کسی کام سے، تو یہ پہلے کے بھی تھوڑے بہت ولاگس کے شارٹس ہیں تو میں نے وہ بھی اس میں اٹیچ کر دیے تھے۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پہلے اسٹوری بتا دیتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ اچھا، میری ایک فرینڈ ہے، سسٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، تو بس وہ جو ہے ان کی 3 بہنیں تھیں مینس کہ 4 بہنیں تھیں، ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ تینوں بیٹیاں، جیسے چاروں بیٹیوں کی ان کے ماں باپ نے شادیاں کی، اور ان کی جو پیرنٹس تھے وہ ڈیلی اس وظیفے کو کرتے تھے۔ تو انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی شادیاں کی، ہر بیٹی کی دفعہ انہوں نے اتنی ہی مطلب دھوم دھام سے شادی کی، ہر طرح سے مطلب کہ سب کچھ ویسے ہی کیا، جبکہ ظاہر سی بات ہے جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو کافی ایسے جو ہمارے خاندانوں میں سے جو نکل کے آ جاتے ہیں رشتہ دار، جو وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہے بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی۔ تو مطلب کہ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا، اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے نصیب اچھے ہوں تو پھر لوگ رشک بھی کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہو تو پھر وہی طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھو بیٹیاں تھیں نا۔ تو یہ چیزیں آج کل تک بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا، لیکن خیر ان کی جب شادیاں ہوئیں ماشاءاللہ سے تینوں اب جو ہے وہ UK میں رہتی ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ اتنی اچھی لائف گزار رہی ہیں الحمدللہ، اور بہت ہی مطلب کہ کیوں مطلب میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لیے بتایا کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ یہ وظیفہ کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جہاں تک اس سے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ ہونا، لیکن جب تک ہم نیت ہماری صاف نہیں ہوتی، ہم اچھی نیت سے نہیں کرتے، یقین بالکل نہیں کرتے اس کے اوپر، اور یقین نہیں ہوتا ہمارا، اور جب تک ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو سب کو ہی پتہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سب سے مین اس کی جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے ہر وظیفے کے لیے۔ میں صرف اسی کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، ہر وظیفے کے لیے نماز کی پابندی لازم ہے، اس کے بعد آپ پھر کوئی بھی وظیفہ کریں آپ کو لازمی فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اور وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے دیکھیں، ایک بار نہیں مینس کہ آپ نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت ہی اچھے رشتے آپ کی بیٹیوں کے لیے آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے، کس طرح آئیں گے، آپ لوگوں کو کہیں سے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنے اچھے گھروں سے رشتے آ گئے اور وہاں پہ شادیاں ہو جائیں گی، اور
ان لڑکیوں کے نصیب بہت اچھے ہوں گے۔ تو ضرور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو فالتو باتوں کے ہٹا کے اب میں ڈائریکٹلی آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ بہت لمبی لمبی ویڈیوز میں کر دیتی ہوں آج کل۔ تو خیر میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں بنا رہی تھی بریانی، اور ساتھ ساتھ آپ اس کی ریسیپی بھی دیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں وظیفہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، ڈیٹیل میں بتانے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیٹیل میں نہیں بتاتے نا، تو پھر بہت سے لوگ کمنٹس میں آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح پڑھنا ہے اور اس سے کسی کو فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا۔ مطلب آج کل ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وظیفے سننے کے بعد یہ تک بھی بولتے ہیں کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ یار ایسا مت بولا کریں، آپ لوگ نماز پڑھیں، اپنے یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، کیوں نہیں ہوگا فائدہ، ضرور ہوگا۔ ہمیں اللہ کے ہم قرآن پاک میں سے ہی سورہ بتا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی کچھ بھی اٹھا کے بتا دیں۔ جو چیز ہوتی ہے، جس کے اوپر ہوئی بھی ہوتی ہے، کسی نے فرق ہوتا ہے تو ہی ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کہ آپ کچھ بھی بتا دیں اور آپ لوگ جو ہے بس ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں کہ کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تب ہم کریں۔ تو دیکھیں، جب تک آپ یقین نہیں کریں گے نا، تو کوئی وظیفے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ کا کرنے کا، کہ اگر آپ نے یقین نہیں کیا ہوا۔ تو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ یقین، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور بالکل اس یقین کے ساتھ کریں کہ آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ وظیفہ کون کون کر سکتا ہے۔ یہ والدین کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنیں کر سکتی ہیں اپنی بہنوں کے لیے، اور خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں بھائی کر سکتے ہیں اپنی بہنوں کے لیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ بیٹیوں کے لیے کریں، یہ اپنے جو بیٹے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو بیٹوں کے لیے بھی اتنی ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج کل نصیب کسی کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیسا ہے، لڑکے بھی ہیں تو بھی ان کے نصیب برے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں کے ہی نصیبوں کا دعا مانگنی چاہیے، ہمیں ہر کسی کے نصیب کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ان بھائیوں سے، اپنے جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر میری یوٹیوب فیملی میں زیادہ تر میل جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فیمیل تو بہت ہی کم آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں سے میری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اپنے اندر مطلب کہ ایسے بنیں، ایسے شوہر، ایسے بھائی بنیں، ایسے ہسبینڈ بنیں کہ کل کو آپ اگر اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، نصیب کے لیے دعا مانگیں، تو کل کو آپ کو اپنے اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے کیسا کیا اور ہم دعاؤں میں ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دعا مانگتے وقت شرمندگی نہ ہو۔ تو چلیں، باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، اب میں بتاتی ہوں ہمیں کیا سورت پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ ایک سورت ہے اور دوسری آیت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ پڑھنی ہے آپ نے، اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی آپ ٹائم فکس کر لیں، آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے ٹائم، لیکن اگر نہیں تو آپ کوئی بھی ایسا ٹائم فکس کر لیں جو نیکسٹ ڈے آپ جو ہے آرام سے پڑھ سکیں، اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بھائی بہن کوئی بھی، لیکن ڈیلی پڑھنی ہے۔ ڈیلی آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اچھا، آیت بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، اور تھوڑی سی یہ بڑی ہے، ظاہر سی بات ہے سورت، لیکن تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑتی ہے اگر اپنے نصیب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ اور قربانی بھی کیا، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر تو جتنا کریں اتنے ہی آپ کے نصیب کھلتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے، کہاں کہاں سے رشتے آئیں گے، کس طرح سے شادیاں ہوں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آیت جو ہے وہ سورہ یاسین کی 35 یا 36 آیت ہے، میں آپ کو اسکرین پر چلا دیتی ہوں۔ یہ سورہ یاسین کی 36 یہ آیت ہے، اسکرین پر میں نے چلا دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس آیت پہ جہاں تک میں نے مارک کیا ہے، بس یہ اتنی سی آیت آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے وہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر یہ سورہ یاسین کی 36 آیت پڑھنی ہے، جتنا میں نے مارک کیا ہوا ہے صرف اتنا سا، اور وہ بھی 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور پھر آپ نے اچھے نصیب کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، خوب دعائیں مانگنی ہیں، رو رو کے، جس طرح سے آپ جو ہے مانگ سکتے ہیں، جتنا اچھی طرح گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے،
اور ڈیلی آپ نے سورہ بقرہ پڑھ کے یہ آیت پڑھنی ہے، بالکل بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا ایک دن بھی۔ باقی اللہ کی مرضی انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارے آگے آتا ہے۔ تو بات ساری وہی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اچھے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسے سلوک کریں کہ آپ کو کل کو اگر آپ دعائیں مانگیں تو آپ کو اس پہ شرمندگی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی ہم کو دیتا ہے جو ہم خود کسی اگلے کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو کتنے ہی آپ پھر وظیفے کر لیں، اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب پھر یہی چیز آ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ تو آپ نے فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، تو آپ نے ضرور اس وظیفے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پہ لازمی سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پلیز ان کے چینل کو سپورٹ ضرور کریں، انہیں بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔